وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انفال درس نمبر 744، آیت نمبر 2 سے 4، حصہ چہارم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ سامعین کرام، سورہ انفال آیت نمبر 2، لفظی ترجمہ: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ بے شک مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمان، ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی میں نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ جو ہیں سچے حقیقت میں مومن ہیں۔ وہ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں رب کے نزدیک، اور بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ سامعین کرام، بیان ہو رہا ہے کہ سچے مومن کون لوگ ہیں، ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں اور ہمارے لیے بیان ہو رہی ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ صفات ہم میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس پہ استقامت کی دعا کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کے لیے کوشش کریں۔
گزشتہ سبق میں ہم نے اقامت صلاۃ پہ بات کی تھی کہ نماز جو ہے مومن کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے رب سے ملاقات کا، کہ دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اپنے سامنے اپنے دربار میں کھڑا ہونے کا موقع دیتا ہے، اور پھر اس سے کہتا ہے کہ تم جو بھی تم نے اپنی زندگی کا وعدہ مجھ سے کیا ہوا ہے اس کی تم تجدید کرو، مجھ سے مدد مانگو اور سیدھے راستے کی مجھ سے دعا مانگو، اور میری رحمتوں کے تم طلبگار ہو اور میری بڑائی بیان کرو، اور ساتھ ہی ساتھ تم اپنے رسول سے بھی رابطہ کرو، ان پر سلام بھیجو، ان پر درود بھیجو۔ تو یہ نماز کی میں نے آپ کو بتائی تھی، نماز کی حکمت جو ہے وہ یہ ہے، یعنی نماز جو ہے مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر اپنے اپنے وقت میں فرض کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، اگر آپ اگر اللہ کے بندے نہیں ہیں اور بندگی نہیں کرنا چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے پھر آپ نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ اب آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن نماز آپ کے لیے ایک وبال ہوگا اور یہ ریاکاری ہوگی۔ یہ مختصر الفاظ میں بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو نماز جو ہے مومنوں پر فرض ہے، اور مومن کون لوگ ہیں؟ وہ یہ ان صفات کے جو مالک ہیں وہ لوگ ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ جو ہیں حقیقت میں مومن ہیں جن میں یہ صفات موجود ہوں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں سامعین اکرام۔ تو بہرحال آپ کو دیکھنا چاہیے، اور دیکھیں ہر کام کی ایک حکمت ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے۔ ہم تو اپنی نماز سے غافل ہیں، عام طور پہ ہمیں نماز کی حکمت کا پتہ نہیں ہے، بس ہم کہتے ہیں یہ حکم ہے، لیکن اس کی حکمت کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہر ایک بات جس کی آپ غرض سے واقف نہ ہوں تو اس غرض کے تقاضے پھر آپ پورے نہیں کر سکتے۔ یہ ایک میں نے چھوٹی سی آپ کو بات کہی ہے، اس کو ذرا نوٹ کریں، میں دوبارہ یہی جملہ کہتا ہوں، اگر ایک چیز کی غرض سے آپ واقف نہیں ہیں تو پھر اس سے آپ فائدہ بھی نہیں لے سکتے، اس کے پھر تقاضے جو ہیں وہ بھی آپ پورے نہیں کر سکتے۔ تو ہر چیز کی غرض ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ما خلقنا السماوات وما بینہما باطلا، میں نے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بے مقصد نہیں بنائے۔ اس سب چیزوں کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اے انسان تمہارے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے میں نے جو کچھ بھی اس آسمان اور زمین میں ہے تمہارے لیے بنایا ہے، اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تم دنیا میں آ کے میری ملاقات کی تیاری کرو، اپنی آنکھیں کھولو، کان کھولو، مجھے دیکھو، حق کو دیکھو، حق کو سنو، حق کو دیکھو، حق کے راستے پر چلو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو منزل بامراد ہو جاؤ گے، اپنی منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ ہم تو یعنی مجھے یہ جملہ کہنے دیں کہ ہم تو ایک غافلوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، اور جیسا کہ گزشتہ جو ہمارا سبق تھا سورہ اعراف کا، کہ ہم نے اپنے رب کی یاد کو بھلایا ہوا ہے اور ہمارا شمار اب غافلوں میں سے ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، لیکن ہمیں ہدایت یہ ہے کہ تم غافل نہ ہو، اللہ کی یاد میں زندگی گزارو۔ پھر آگے چلتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح کے دین کے اور جو معنی ہیں، مفاہیم ہیں، وہ بھی اس پہ بھی ہم غور و فکر نہیں کرتے، اور اس کی حقیقت کو ہم نہیں پہنچتے، اور بس ہمارا تو برا حال ہے اس کا، تو میں بار بار آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ مومنوں کی ایک ضروری صفت ہے جو اس میں ہونی چاہیے
کیا جو ہم نے اس میں دیا، جو میں نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم نے اس کا ایک محدود معنی لے لیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف مال دیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت، ہمیں زندگی نہیں دی ہے؟ ہمیں جو زندگی دینے والا ہے یہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں جو زندہ رکھ رہا ہے اور زندگی کی نعمت سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں، اس زمین میں ہم شب و روز اپنے گزار رہے ہیں، ایک مہلت ہے، یہ مہلت دی ہے، زندگی دی ہے اور پھر قوتیں دی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا بھائی۔ تو بہرحال اس کا ایک یعنی وسیع مفہوم ہے سامنے، جو میں نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے لیے۔ یہ نہیں مقصود، تو دیکھیں انسان کا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھیک ہے اپنے لیے بنایا ہے، لیکن ہم اگر اللہ کے لیے زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر اپنے آپ کو ہم ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ہمیں پھر ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں اور اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں۔ اب جب آپ اللہ تعالیٰ کو منزل بنا لیتے ہیں، تھوڑی توجہ سامنے کرو، جب اللہ تعالیٰ کو آپ منزل حیات بنا لیتے ہیں، مقصود حیات بنا لیتے ہیں، تو اب آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تھوڑی توجہ سامنے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے سب کا سب آپ کو اللہ کی راہ میں کھپانا ہوگا، خرچ کرنا ہوگا۔ یہ زندگی، یہ مال، دولت، اولاد، جو بھی ہے، یعنی آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے اور آپ کو خرچ کرنا چاہیے یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں۔ اب اس سے یعنی دیکھیں غلط مفہوم آپ نہ لیں، نہ اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے کہ آپ یعنی دیکھیں ہمیں تو وہ نقطے کا پتہ نہیں ہوتا نا، تو ہر جو لفظ کہا جاتا ہے اس کے منفی پہلو پہ ہم ذرا غور شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں سب مال جان آپ اللہ کی راہ میں آپ کو اب کھپانا ہوگا، لگانا ہوگا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور اللہ کی راہ میں دے کے جنگلوں کی طرف نکل جائیں، یہ مقصد تو نہیں ہے۔ نہ شادی کریں، نہ کوئی فن حاصل کریں دنیا میں رزق حاصل کرنے کے لیے، نہ کوئی رزق کمانے کے اسباب تلاش کریں، نہ شادی کریں، نہ بچے پیدا کریں، نہ گھر بنائیں اپنے لیے، یہ مطلب تو نہیں ہے اس کا، اس جملے کا۔ مما رزقنا، جو ہم نے دیا، یعنی اس کا دیکھیں ایک وسیع مفہوم ہے، اور وسیع مفہوم یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں یعنی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ امانت ہے۔ اب جو امانات آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہیں، امانات جو بھی امانات ہیں، آپ کا وقت ہے، آپ کی مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، یہ آپ کو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، ترک دنیا کر دیں، یا آپ نہ کوئی کام کریں، نہ رزق کمائیں، نہ آپ رزق کمائیں گے نہیں تو خرچ کیسے کریں گے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا۔ آپ روزی کمائیں گے نہیں، کوشش نہیں کریں گے اور تلاش نہیں کریں گے رزق کی، تو آپ خرچ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کیسے خرچ کریں گے؟ مال آئے گا تو آپ خرچ کرنے کے اہل ہوں گے۔ زکوٰۃ تب دیں گے جب آپ کے پاس ایک نصاب کے مطابق رقم جمع ہو جائے گی، تب آپ زکوٰۃ دیں گے، اور زکوٰۃ دینا جو ہے لازمی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں اس کا جو صحیح اور اصل مفہوم ہے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ایک تو جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے مالک آپ نہیں ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ جب پیدا ہوئے آپ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، آپ کا تو اکاؤنٹ بھی نہیں بن سکتا تھا۔ جو بچہ ہے یعنی 2 ماہ کا بچہ ہے یا
شیر خوار بچہ ہے تو اس کا تو اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا. اکاؤنٹ آپ کا جب کھلتا ہے جب آپ کسی بلوغ کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. تو جو کچھ بھی اب میں خلاصہ کلام بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کامیاب اس وقت ہوں گے، آپ سچے مومن اس وقت ہوں گے جب کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس کو آپ اللہ کی راہ میں کھپائیں. مال، جان اور زندگی تمام اللہ کی راہ کے لیے آپ وقف کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیں اور پھر کے کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور پھر حسب موقع حسب ضرورت مال و جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھپاتے رہیں. اپنا نہ سمجھیں، آپ مالک نہیں ہیں، یہ امانت ہے. جب بھی حکم ہو، جیسا حکم ہو، آپ اس کو خرچ کریں. آپ کو معلوم ہے حدیث کا مفہوم ہے، ایک بندہ اپنے آپ کو احتیاج سے بچانے کے لیے، محتاجی سے بچانے کے لیے رزق کماتا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. یا آپ اپنے بال بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں جو کہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کے لیے اگر آپ کماتے ہیں رزق تو یہ آپ اللہ کی راہ میں ہیں. آپ کا جو وقت صرف ہو رہا ہے، جو آپ پیسے کما رہے ہیں، تو وہ سب کچھ تمام کوششیں آپ کی اس میں للہیت ہے. ظاہر ہے کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، خود آپ کی ذمہ داری ہے اپنے اوپر، پھر اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کی آپ یعنی ان کے آپ ذمہ دار ہیں، تو ان کے لیے آپ کمائیں تو یہ اللہ کی راہ میں ہیں آپ. تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دین کا مطلب آپ غلط نہ سمجھیں کہ آپ اب سے اللہ تعالیٰ آپ سے سب کچھ لینا چاہتا ہے. نہیں، سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اب یہ اس میں آپ نے تصرف کرنا ہے اللہ کی مرضی سے. بیوی کے منہ میں آپ نوالا دیتے ہیں تو یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے. تو یعنی ایک مثال کے طور پہ میں جو بھی آپ کر رہے ہیں اپنے لیے اپنی ضرورت کے مطابق آپ گھر بنا رہے ہیں، یہ گھر جو ہے آپ کا آخرت سے ہے. یعنی یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے سر چھپانے کے لیے ایک جگہ بنا لیں، رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے ایک جگہ بنائیں، کمائیں. پیسے جمع کرنے کا بھی آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے جمع کرنے سے روکتا نہیں ہے. آپ کے پاس پیسے جمع ہوں گے، نصاب کے برابر پہنچیں گے تو آپ پھر اس میں اللہ کا حق دیں. پھر یہ دیکھیں ایک طویل مضمون ہے لیکن اس کا لب لباب یہی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اس کو یعنی اس میں آپ اپنی ملکیت نہ جتائیں، یہ میرا، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے اور یہ میرا مال اور یہ میری میں کرتے ہوئے آپ زندگی گزارتے رہتے. ایسا نہیں. آپ کہیں میں اللہ کا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا ہے. اب آپ دیکھیں شریعت آپ کو دنیا کمانے سے نہیں روکتی ہے اور پھر اپنے اوپر خرچ کرنے سے آپ کو نہیں روکتی، اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنے سے آپ کو روکتی نہیں ہے شریعت جو ہے. اور جو بھی پھر اس کا تو پھر ایک وسیع مطلب یہ ہے کہ اگر میں بات کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں تو یہ ہے کہ آپ ایک تو مومن بنیں اور مومنوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں. آپ کا مقامی طور پر ایک امیر ہو، ایک رہنما ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کرے. آپ کا مقصود اللہ، آپ کا طریقہ کار اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ. مقامی طور پہ ایک رہنما، ایک ٹیوشن آپ رکھ لیں اور اس رہنما سے، اب وہ رہنما جو ہے قرآن کے حساب سے ایک سچا شخص ہونا چاہیے. آپ کو یقین کی ضرورت ہے تو آپ کو اہل یقین کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، جو یقین والے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا اور ان کے ساتھ ملنا ہوگا، ان کی معیت اختیار کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ معیت اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو۔ یہ بڑی بات ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، مشہور مقولہ ہے، بلکہ مقولہ کیا، یہ ایک حقیقت ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی۔ تو آپ نے اچھی صحبت اپنے لیے ڈھونڈنی ہے، اچھے لوگ، نیک لوگوں کی ٹولی میں آپ کو شامل ہونا ہے، ٹولی میں، جماعت، تلزم جماعت المسلمین، اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا کہ تم جماعت المسلمین میں شامل ہو جاؤ۔ اب جو بھی جماعت ہے تو جو بھی ہے وہ اس کی پھر الگ تفصیل ہے، لیکن آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ کے سب کچھ کا مالک اللہ ہے، آپ اللہ کے ہیں، آپ کو اب آپ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیل کی بھی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ دراصل ایک ڈیل ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کو خرید لیا ہے، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو آپ نے ایک ڈیل کے ذریعے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، جنت کو پسند کر لیا، اللہ کی ملاقات کو آپ پر خوش ہو گئے، اس کو قبول کر لیا اور اس کے لیے تیاری کا عہد کر لیا، پھر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ پر ایمان لے آئے کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ کے راستے پر آپ نے چلنے کا عہد کر لیا، تو اللہ کے حکم، اب اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور مال و جان کا اختیار اللہ تعالیٰ کو دے کے جو ہے آپ نے وقت گزارنا ہے، یعنی آپ نے اللہ کی مرضی سے اس مال و جان اور ہر چیز میں تصرف کرنا ہے، اپنی مرضی اپنی خواہش سے آپ نے اس میں تصرف نہیں کرنا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو یہاں جو ہے مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کی زندگی اور موت اور سب کچھ چونکہ اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ حسب موقع، حسب ضرورت، اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے بال بچ بھی، اور جہاں بھی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ کے حکم، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین، مضمون ہے قرآن میں۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، پھر اقامت دین جو ہے اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی ہے، وَأَنْ أَقِيمُ الدِّينَ، کہ دین کو قائم کرو، دین کو، یہ پھر ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ایک جماعت کے ساتھ سچے لوگوں کی ایک معیت اختیار کرنی ہے، سچے شخص کی یا سچے لوگوں کی۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک جماعت آپ ڈھونڈیں گے، ان کے ساتھ آپ ملیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے، ان سے رہنمائی بھی لیں گے، جو بھی فوائد ہیں آپ حاصل کریں گے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کی زندگی اللہ کے لیے ہوگی اور آپ اپنی زندگی اللہ کے لیے گزاریں گے، اور جو کچھ بھی آپ کے بس میں ہے وہ آپ کریں گے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، دوسری جگہ یہ آیت ہے کہ تم تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری استطاعت ہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم وَأَطِيعُوا، اطاعت کرو اللہ کی، اور خرچ کرو۔ کیا خرچ کرو؟ جو حکم ہوتا ہے، وقت خرچ کرو، یعنی مال خرچ کرو، جو اپنی قوتیں تم خرچ کرو، اللہ کی راہ میں کھپاؤ۔ تو اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمام صفات کا مالک جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ جو ہے ہم المؤمنون حقا، یہ لوگ حقیقت میں یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں۔
گرامر سے تھوڑی سی اگر آپ کو دلچسپی ہے تو اس میں آپ کے لیے مواد ہے جو میں کہ اولائے کا مطلب یہ لوگ، ہوم، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ تھا یہ لوگ، یہی حقیقت میں مومن لوگ تو یہی ہیں۔ بات بھی سامعین کرام یہی ہے کہ سچے لوگ تو یہی ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے تو یہی لوگ سچے ہیں۔ لہم درجاتن، اب ان کے لیے جو ہے، اب یہ دیکھیں نا، ہم المؤمنون حقا، پھر لہم درجات عند رب، ان کے لیے درجات ہیں رب کے نزدیک اور بخشش ہے۔ ظاہر ہے بخشش کا جہاں تک تعلق ہے تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار کی تاکید فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر روز روزمرہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار مانگتا ہوں، بعض حدیث میں 70 مرتبہ۔ تو استغفار تو ہر وقت آپ کو رجوع رکھے رہنا چاہیے، کیونکہ نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو ہو سکتا ہے نادانی میں، جہالت سے، جذبات میں ہم سے کوئی گناہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو میں ان کو بخش دوں گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم او کما قال، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر بڑے گناہوں سے تم بچو، بڑے گناہ، کبیرہ گناہ جو ہے، اس سے اگر تم بچو، کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ سے، یعنی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی اپنی شرائط ہے، اور صغیرہ جو چھوٹے گناہ ہیں تو ویسے ہی وہ تو بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کا الگ مضمون ہے۔ بہرحال بخشش ان کے لیے، باغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، مشرکانہ روش رکھنے والوں کے لیے، منافقانہ روش رکھنے، کافرانہ روش رکھنے والوں کے لیے بخشش نہیں ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، گناہگار مومن ہی بخشش کے مستحق ہیں۔ لہم مغفرتم، ان کے لیے جو ہے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک انسان، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، رزق کا مطلب عزت والا رزق۔ ایک انسان اگر اپنی اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی ہو جاتا ہے اور جو بھی اس کے نصیب میں ہے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اور یہ اپنے آپ کو سوال سے بچاتا ہے، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو ظاہر ہے کہ وہ سوکھی روٹی بھی عزت سے کھائے گا۔ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے دیے اور تقسیم پر راضی ہوتا ہے تو وہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے وہ بڑے عزت اور احترام کے ساتھ وہ کھا لیتا ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، کیونکہ رب کے فیصلے پہ وہ راضی ہے۔ بہرحال رزق کریم جو ہے، یعنی اس کا یہاں پر تعلق جو زیر نظر آیت ہے اس میں بنتا ہے آخرت سے۔ درجات تو خیر یہاں بھی ہے، بخشش یہاں بھی ہے، رزق کریم بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی یہاں آپ کو ملے گا، لیکن جو رزق، عزت والا رزق جو ہے وہ تو آپ دیکھیں گے، آپ اپنے ٹھاٹ، جو آپ کے ٹھاٹ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، شاہانہ لباس ہوں گے، کڑے کنگن پہنے ہوں گے، ریشم و دیبا کے لباس ہوں گے، اور تختوں پر، شاہانہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور محفل سجی ہوگی، اور چھوٹے لڑکے جو ہیں وہ آپ کی خدمت کر رہے ہوں گے، دوڑ دوڑ کے آپ کو چیزیں مہیا فرما رہے ہوں گے، تو وہ عزت والا رزق ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بس کام اور کوشش اور محنت کی جگہ ہے۔ یہاں آپ نے جو بویا وہ آخرت میں پھر کاٹیں گے۔ یہاں تقوی کے بیج آپ بو رہے ہیں، اللہ سے نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ یہاں بھی راضی ہو جائے گا، وہاں بھی راضی ہو جائے گا۔ پر میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ
وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. جی ترجمہ سنا دیں. انما المؤمنون اللہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. بے شک مومن تو فقط وہ لوگ ہیں جب اللہ کو یاد کیا جائے ان کے دل وجد میں آ جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب اللہ کے احکامات ان کو پڑھ کے سنائے جائیں ان کا ایمان اور بھی بڑھ جائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور یہ فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. حقیقت میں یہ لوگ مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. ان کے لیے درجات ہیں رب کے پاس اور بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.